اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پورا ایک سال بیت گیا ہے اسرائیل کو فلسطین پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، اور تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 90,000 کے قریب معصوم بچے، عورتیں اور بزرگوں کو وہ شہید کر چکا ہے، اور ابھی تک سوائے ایک دو ممالک کے پوری مسلمت امہ بالکل خاموش بیٹھی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اقوام متحدہ میں اس وقت کا دجال نیتن یاہو نے تقریر کی، اور اس نے ایک ہاتھ میں نقشہ لیا اور بتایا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو پوری دنیا میں امن پسند ممالک ہیں۔ کیونکہ یہ اتحادی ہیں اسرائیل کے، اور وہ ممالک سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، یہ پوری بیلٹ انہوں نے اسرائیل کے اتحادی ہیں، خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اسرائیل کہتا ہے کہ یہ امن پسند ممالک ہیں، ہم ان کی زندگی کو جنت بنا دیں گے، ان کی معاشی خوشحالی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ پرسکون ہیں، اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ہاتھ میں ایک اور نقشہ تھا جس میں نیتن یاہو کے مطابق یہ وہ لعنتی ممالک ہیں، یہ وہ پرتشدد ممالک ہیں، یہ جو پوری دنیا میں بدامنی کا باعث بن رہے ہیں، اور ان ممالک میں ایران تھا، لبنان تھا، یمن تھا۔ اور نیتن یاہو جو وقت کا دجال ہے، اس کے نزدیک یہی آگ سے کھیل رہے ہیں، یہی دوزخی ہیں۔ اور مجھے اس موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، جو اس کے ساتھ ہوگا، جو اس کی بات مانے گا، جو اس کے ظلم و ستم پر خاموش ہوگا، ان کے لیے وہ جنت بنا دے گا، لیکن اصل میں وہ دوزخ ہوگی۔ اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی جس کو وہ بتائے گا کہ یہ دوزخ ہے، کیونکہ اس کے خلاف جو کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں وہ جنت ہوگی۔ کتنا واضح نظر آ رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے علماء جو فرقہ واریت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو یہ واضح چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ شیعہ سنی کے فسادات کے اندر وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ پوری امت مسلمہ میں ایک ایران ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے امریکہ کے خلاف، حالانکہ ایران کی کوئی سرحد فلسطین سے نہیں لگتی، ایک گھر ایسا نہیں ہے فلسطین میں جو اہل تشیعوں کا ہو، سنیوں کا ہے۔ اس کے باوجود ایران جو ہے ہمیشہ سے وہ جس جتنی اس کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے، اس نے حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور باطل کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب سے اسلام نکل جائے گا، وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری آنکھوں پر فرقہ واریت کی پٹیاں چڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بچوں کو، عورتوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، تمام امت مسلمہ خاموش ہے۔ عرب سے اسلام نکل جائے گا، کیسے نکل جائے گا؟ آج جو حکومت ہے شہزادہ سلمان کی، اس سے بدترین حکومت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جب بچے، عورتیں، بزرگ شہید کیے جا رہے تھے، 11 اکتوبر 2023 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میوزیکل پروگرام BTS کے نام سے حجاز مقدس میں منعقد ہوا، کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ 23 اکتوبر 2023 کو اسپین کے میوزیکل گروپ نے پرفارم کیا حجاز المقدس میں، اللہ کی سرزمین پر۔ کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی مولانا صاحب نہیں بولے، یہاں تک کہ کسی ملک کے سربراہ نے لعنت تک نہیں کی۔ 19 اکتوبر 2023 کو شکیرہ کا نیم برہنہ مجرا دیکھ رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ 31 اکتوبر 2023 کو ریاض شہر میں ریاست کے تحت، ریاست کے انڈر کنٹرول انٹرٹینمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس دوران فلسطین میں معصوم بچوں کو بڑی بے دردی سے قتل شہید کیا جاتا ہے۔ عرب میں اسلام نہیں رہے گا۔ 17 نومبر سے 16 دسمبر تک 2023 کو شانگشن میوزیکل کنسرٹ ہوا، جس میں پوری دنیا کے مایا ناز آرٹسٹ اور فنکاروں نے حصہ لیا، اور وہ تشریف لائے، اور ادھر اللہ کے گھر پر گولے برسائے جا رہے تھے۔ دوسرے شہروں میں میوزیکل کنسرٹ اور رقص کے فیسٹیول ہوئے،
جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ بھی مقدس سرزمین ہے جہاں پر برہنہ مجرے، اور وہ بھی مقدس سرزمین فلسطین کی قبلہ اول، جہاں پر مارٹر گولے برسائے جا رہے تھے، جہاں خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، چند دنوں میں کھنڈر اور کربلا بنا دی گئی۔ ابھی سنتے جائیے، 24 جنوری 2024 کو سب سے بڑا حملہ ہوا، فضائی حملہ، جس میں جہاز سے غذا پھینکی جا رہی تھی، جبکہ ان پیکٹس میں خوراک کی بجائے بارود تھا، اور بچوں اور عورتوں کے چتھڑے تک اڑا دیے گئے۔ اس سے بڑا اٹیک ابھی تک نہیں ہوا، اس سے بڑا ظلم۔ اور اس دن حجاز المقدس میں، اسی دن جس دن یہ ظلم ہوا فلسطین غزہ کے اوپر، اسی دن حجاز المقدس میں سعودی عرب میں شراب خانے کا افتتاح کیا گیا۔ کوئی عالم نہیں بولا، کوئی مولوی نہیں بولا، کوئی کسی اسلامی ملک کا سربراہ نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جنت ہے، یہ فرعون اور نیتن یاہو کے نزدیک، یہ دجال کے نزدیک جنت میں رہ رہے ہیں۔ 24 فروری 2024 میں انتہا پسند ہندو نریندر مودی نے ابو ظہبی میں مندر کا افتتاح کیا، جب مسلمان بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ حالات ہے۔ عرب سے اسلام نکل جائے گا، عرب میں اسلام نہیں رہے گا، صرف ایک، لیکن اس کا مذاق اڑا رہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران نے حملہ کیا 400 میزائلوں کے ساتھ۔ یہ اسرائیل نے تسلیم کیا کہ 188 ایسے میزائل ہیں جو ہمارے نقصان پہنچایا، جنہوں نے جہاں پہ گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچایا، بجلی کے پاور پلانٹ کو نقصان پہنچایا، ان کا آئرن ڈوم جو دفاعی دنیا کا بہترین دفاعی سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یہاں پہ ہمارے سو کالڈ علماء، انہوں کے سٹیٹس، ان کے خیالات سن کے بڑا دکھ ہوا، انہوں نے الٹا مذاق اڑایا۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقے میں نہ پڑیں، اکٹھے ہو جائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ایٹمی قوت ہونے کے ناطے، یہاں پر کوئی فلسطین کا جھنڈا تک نہیں لہرا سکتا۔ ان کے لیے آواز اٹھائیے، خدارہ آواز اٹھائیے، ورنہ قیامت کے دن ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔